بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد والعن اعداءہم۔ حشمت علی قمبر کا انتہائی مؤدب اور محبت آمیز سلام قبول فرماتے ہوئے اس پیغام کو ضرور قبول کیجیے گا اور اس درد کو ضرور محسوس کیجیے گا جس کا اظہار اس وقت آپ سے کرنے کی جسارت سمجھ لیں یا سعادت سمجھ لیں بتوفیق الہی۔ الحمدللہ شکر لصاحب العصر والزمان۔ گزارش یہ ہے کہ ماہ صیام کے آغاز میں میسج آف رمضان کے حوالے سے ایک ہمارے ویب چینل واج ٹی وی کی طرف سے وائرل ہو چکی، درمیان میں خواہش رہی دوستوں کی، اصرار رہا لیکن کچھ نہیں ہو پایا، اور اب ہم 27ویں شب میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو نظام الہیہ ہے اس کی اتباع اور پیروی کے حوالے سے کچھ کہہ سن لیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بات یہ ہے کہ میں یہ اکثر سوچتا ہوں اور اس وقت بھی کہ ایک انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء کو بھیجا، کتنے نبیوں کو بھیجا، کتنے ائمہ کو بھیجا، کتنے صحابہ کرام کو بھیجا، اور کتنے درویش آئے بھی اور موجود بھی ہیں۔ تمام آسمانی کتب اور تمام تر آسمانی نعمتیں ہمیں صرف ہدایت ہی کے لیے منتخب نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں ہدایت یافتہ ہونے کے لیے وہ تمام سہولیات، تمام ضروریات عطا فرمائی گئی جو اگر ہم محسوس کریں تو ہماری ضروریات سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ چونکہ نزول قرآن پاک کے حوالے سے بھی یہ شب انتہائی، اگر آپ چلیے اس طرح دیکھتے ہیں کہ نہ صرف قرآن پاک بلکہ جو دیگر آسمانی کتب ہیں وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 6 رمضان کو تورات نازل ہوئی، اور حضرت زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ 12 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور 18 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں 482 سال کا
فاصلہ ہے، اور زبور سے انجیل تک یہ دورانیہ 1050 سال۔ صحائف جو ہیں، صحیفے اترے، ان کے بارے میں تو ممکن ہے وہ بھی رمضان المبارک میں ہی اترے ہوں۔ اتنی اہمیت ہے رمضان المبارک کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام کتب کو اسی ماہ میں اتارا۔ اور ویسے تو ماہ رمضان المبارک کے اور بہت سارے واقعات ہیں، اور امام حسن کا نزول جو ہے، ان کا ظہور جو ہے امام حسن کا۔ چلیے 4 مصرے دیکھیے گا کہ نواز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ لبوں تک ان کی کرم نوازی سے۔ تو 4 مصرے دیکھیے گا کہ شاہ دین، شاہ خدا، شاہ زمن آئے ہیں۔ شاہ دین، شاہ خدا، شاہ زمن آئے ہیں، لے کے دنیا میں امامت کا چلن آئے ہیں۔ اس سعادت کا زمانے میں ٹھکانہ ہی نہیں، ایک ہی ماہ میں قرآن و حسن آئے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اتنی کتابیں، اتنے صحائف، اتنے انبیاء، اتنے رہبر، اور انہوں نے کن کن حالات میں نظام الہیہ کو ہم تک پہنچانے کے لیے مصائب و آلام کا اور شہادتوں کا بھی سامنا کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس ماہ سیام میں، ماہ مبارک میں، کیا مقصد اس شب کا یہی ہے کہ ہم نے روزے رکھ لیے، نماز تراویح بھی ادا کر لی، اور ہم نے نمازوں کو بھی بڑی ذمہ داری سے ادا کر لیا، اور جو توفیق ہو سکی وہ ہم نے خیر کے حوالے سے کسی کو افطاری کروا دی، کسی نے کسی کو راشن کروا دیا، کسی نے اس طرح کا کوئی سلسلہ۔ اصل میں یہ کہا سنا بھی گیا اور حقیقت بھی ہے کہ ایک مہینہ جو ہے یہ مسلسل ایک تربیت کا ہے، تو اسی پہ 11 مہینے باقی، تو پھر ایک جوش، ایک جذبہ جو ظاہر ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنی روٹین لائف میں آ جاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک کے جو عبادات ہیں وہ نماز اور روزے تک ہی محدود ہیں؟ بنیادی طور پہ جو صلہ رحمی ہے، اگر احکامات الہیہ میں سے آپ لیتے ہیں، نماز کو لیتے ہیں، روزے کو لیتے ہیں، دیگر احکام الہیہ کو لیتے ہیں، تو احکامات الہیہ میں ہی ہے صلہ رحمی کا اس قدر، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا، والدین کے ادب احترام کا، اقربا کی خیر خواہی کا، اور سر راہ چلتے چلتے، یعنی آپ کے مال میں سے سوال کرنے والوں کا بھی حصہ ہے اور سوال نہ کرنے والوں کا بھی حصہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو اثار ہے، جو اس مہینے کا، جو اس شب کا، معافیاں مانگ لیں گے اور توبہ استغفار کر لیں گے، ایک رات عبادت کی میں گزر جائے گی۔ اصل تو یہ ہے کہ معافی کے بھی، اب میں گفتگو طویل نہ ہو جائے، نہ ہی میں اس اہل ہوں کہ میں اس موضوع پہ کچھ زیادہ گفتگو کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ معافی کیا ہے کہ ہمارے زبان سے ہم کر رہے ہیں، معافی طلب کر رہے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے معافی کے حوالے سے؟ کیا پشیمانی ہے گزری ہوئی زندگی کی، اور کیا یہ عہد ہے کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے؟ تو اتنی نعمتیں، اور اس کا جو بنیادی فرض ہمارے اوپر ہے شکر کرنا، اور نعمتوں کے شکر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بنیادی ذمہ داری ہے کہ جب تک آپ عطا کی ہوئی نعمتوں کو دوسروں میں تقسیم نہیں کرتے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ شکر کا حق ادا کر پا رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں قرآن پاک کو دیکھنا ہے کہ 750 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں غور و فکر کی دعوت ہے۔ یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم نے جو باقی ماندہ زندگی ہے اس کو ہم نے نظام الہیہ کے تحت اپنے نظام حیات کو استوار کرنا ہے، اس کی سرپرستی میں۔ بہت
ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ، یہ ساری باتیں تو یعنی ہمارے یعنی اس عمر میں آ کے میں تو اسے افسوس کا مقام ہی کہوں گا کہ مجھ ایسے عاجز کو بھی آ کے یہ بنیادی جو چیزیں، یہ تو ہماری رگ رگ میں، ہمارے مشام جامع ہونا چاہیے، جو ہمارے دین کا، جو ہمارے اسلام کا ہے۔ کتنے مخلص ہم ہیں اللہ کے دین کے ساتھ، اور اپنے ملک کے ساتھ ہم کتنے مخلص ہیں۔ یہ جو شب و روز ہیں ہمارے، یہ اپنی مصروفیات میں ہم نظام الہیہ کو کتنا سوچتے ہیں، کتنا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کتنا رول ادا کر رہے ہیں اللہ کے نظام میں۔ اتنا ایک سانس متقاضی ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو سمجھیں اور اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور جہاں تک ہمارے رویے ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میرے کوئی خصوصی کوئی نظر میں حامل کوئی نگاہ خاص نہیں ہوں کہ جس کی مانتے ہیں اس کی مانتے نہیں ہیں۔ یہ چلیے 4 مصرے دیکھ لیتے ہیں کہ اسی پہ میں آپ سے اجازت لوں گا، اور کوئی طبیعت کیفیت جو میں بہت سی چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ کے نظام کو سمجھیں، اللہ کے نظام کے لیے یعنی برگزیدہ ہستیوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو محسوس کرے اور اس راستے پہ چلے۔ تو چلنا ہم نے خدا کر کے چلنا، ہم نے اگر ابلیس کے راستے پہ ہے تو اس کو حق ہے کہ جو وہ نعمتیں ہمیں عطا کر رہے واپس لے لے ہم سے، جو زندگی دی ہوئی ہے جب ہم اس کی اطاعت میں نہیں گزار رہے، اس کو حق ہے کہ ہماری سانسوں کو چھین لے، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ مہلت دیے جا رہا ہے۔ اور یہ تو ہم جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ آگے جو یہ زندگی کا مسافت ہے، یہ ایک دورانیت ہے ایک سفر کا، اصل گھر تو آگے ہے۔ اور پھر وہاں جو میں اس طرف تھا تھوڑا سا کہ ہمارے رویے اور ہماری سوچ فکر کا رخ خدا کی طرف، رحمان کی طرف کتنا ہے، اور ہماری جو رغبت ہے وہ اپنا شیطان کی طرف کتنی ہے۔ چلیے، شیطان کی ہے پیروی کس جوش و ہوش سے، شیطان کی ہے پیروی کس جوش و ہوش سے، اس کے ہو پیروکار تو یہ مشورہ ہے ٹھیک، کیوں رب مصطفیٰ سے ہے امید و التجا، دنیا و آخرت کی بھی مانگو اسی سے بھیک۔ بہت شکریہ آپ سب کا، میں درخواست کروں گا کہ نظام الہیہ کو اس طرح اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں کہ آپ اپنی زندگیاں مکمل کر کے جائیں تو خدا کے حضور بھی سرخرو ہوں، اور آپ اپنی نسلوں کے سامنے بھی سرخرو ہوں، اور اپنے پرکھوں کی ارواح کے سامنے اور خدا رسول کے سامنے بھی سرخرو ہوں۔ اللہ ہمیں کامیاب اور بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، شکر لصاحب العصر والزمان۔